تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر اپنی اصلاح منظور ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان ضروری بنیادی شریعت کے احکام سے واقف ہو. اور اس کا یہ طریقہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج پھر اس کو دہراتا ہوں کہ جو حضرات باقاعدہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم دین پورا عطا فرمائے، اور ان کو بھی چاہیے کہ خصوصی چند معاملات ہیں، اخلاق ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، ان کے اندر دین کی بنیادی احکام کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ پڑھیں. لیکن جو لوگ باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کر پا رہے وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر لیا کریں، مل کر پڑھ لیا کریں ان کو. جتنی اردو آتی ہو چلو اتنی پڑھ لو، آسان سے آسان بھی کتابیں موجود ہیں. تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام 4 حصوں میں ہے. اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب ہو نہیں سکتی، اتنی آسان طریقے سے انہوں نے لکھ دیا. وہی پڑھ لو سب کے سامنے بیٹھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آسان سے آسان انداز میں موجود ہیں کتابیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت شیخ عبدالحی عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی وہ موجود ہے. آسان ہے بالکل، لیکن تھوڑا وقت تو نکالیں. یہ 24 گھنٹے جو اللہ تعالیٰ نے دن کے دیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے. اس 24 گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا سا وقت اگر 15 منٹ بھی اس کام کے نکال لیں کہ سب بیٹھ کر سارے گھر والے وہ دین کی معلومات ان کتابوں کے ذریعے حاصل کریں تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ علم بڑھتا جائے گا اور یہ معلومات بڑھتی جائیں گی اور انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا، اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوں گے. تو آج کی نشست میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ دین کے ضروری معلومات حاصل کرنے کا ہر مسلمان اہتمام کرے جو اس کے ذمہ فرض عین ہے. اب آج کل کے لڑکوں کو یا آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا. بڑی بڑی نماز جنازہ ہوتی ہے نا، فلاں کا انتقال ہو گیا بھائی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے، لیکن اس میں سے کتنے ہیں جن کو نماز جنازہ واقعی آتی بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، دوسری میں کیا پڑھنا چاہیے، تیسری میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنے لوگ ہیں جن کو آتی ہے؟ نماز جنازہ بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہے، اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں، فلاں شخص کی نماز جنازہ فلاں وقت میں فلاں میدان میں ادا کر دی گئی، لاکھوں افراد نے شرکت کی. ان لاکھوں میں سے کتنے ہیں جنہوں کو نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو؟ اگر اس کا سروے کیا جائے تو شاید ہی کوئی چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوں گے کہ جو صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہوں. ایک مسلمان ہے، اس کا ایک شعار ہے نماز جنازہ، وہ نہیں آتی. اور عید کی نماز ہے تو اس میں ہر مرتبہ امام کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی نماز عید کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز عید بھی نہیں پڑھ سکتے. تو میرے بھائیوں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے دین کی معلومات سے کتنی دور ہو چکے ہیں. اس کی خدا کے لیے فکر کر لو، فکر کر لو. یہ مصائب و آلام جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب دین سے دوری اور دین کی ناواقفیت ہے. خدا کے لیے ہر مسلمان چاہے کہیں کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو تھوڑا سا وقت نکالے اس کام کے لیے کہ جس میں دین کی ضروری معلومات اس کو حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور اس راستے کا پہلا قدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے
اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین و دنیا کی اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.